مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بہت بیمار تھے اور ان کو کھانسی کے دورے پڑتے تھے. حکیم عبدالسلام ملیح آبادی آئے تھے. حکیم عبدالسلام ملیح آبادی بڑے بڑے محدثین کے ساتھ رہے تھے. وہ مولانا محمد قاسم سے بیمار بھی تھے اور کھانسی بھی تھی، اور ان کی ویسے گفتگو کی جو زبان تھی وہ سادی تھی. حکیم عبدالسلام 8-10 دن بیٹھا رہا، کوئی علمی بات نہیں ہوئی. حکیم عبدالسلام جاتے وقت کہنے لگا، پتہ نہیں ان کو کیوں شیخ الہند کے استاذ کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے نام دیے جاتے ہیں، یہ تو عام سا آدمی ہے. تو مولانا عبدالکریم گمتھلے نے حضرت شیخ الہند کو کہا کہ حضرت صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں. شیخ الہند نے کہا حکیم عبدالسلام متاثر ہو یا نہ ہو، حضرت کی طبیعت ناساز ہے، کچھ بھی نہیں پوچھنا ہے. مولانا عبدالکریم گمتھلہ اور حضرت شیخ الہند کے درمیان کچھ بدمزگی بھی ہو گئی. اتنے میں خدا کا کرنا یہ تھا، کچھ مہمان آئے اور انہوں نے سوال کر لیا کہ نماز اور زکوٰۃ اکٹھے ذکر ہوتے ہیں، روزہ علیحدہ اور حج بالکل علیحدہ، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مولانا محمد قاسم صاحب نے گلا کنکھارا اور فجر سے ظہر تک تقریر کی اور ایک دفعہ بھی کھانسی نہیں آئی. اور پھر ظہر کے بعد کھانا کھایا گیا اور پھر مغرب سے عشاء تک پھر گفتگو کی. نماز اور زکوٰۃ سمجھایا کہ ان کا انسلاک کیوں ہے. اگلے دن پھر روزہ و زکوٰۃ حج سمجھائے. ارواح ثلاثہ میں پوری تقریر موجود ہے. حکیم عبدالسلام ملیح آبادی بیگ ویگ اٹھائے ہوئے تھے، واپس رکھ دیا اور کہنے لگا کاش کہ فلاں محدث فلاں محدث فلاں محدث آج زندہ ہوتے اور حضرت نانوتوی کی تقریر سن لیتے تو وہ نئے سرے سے پڑھنا شروع کر لیتے. اور پھر یہ شعر پڑھا کہ ای ہست کی خون خوردہ و دل بردہ بسیرا، ای ہست کی خون خوردہ و دل بردہ بسیرا، بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کا سیرا. یسألونک عن الہ اللہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں. چاندوں کے بارے میں، چندوں کے بارے میں نہیں کہ چندے کہاں سے کریں گے. قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے یہ تو اوقات بتانے کے لیے ہے لوگوں کو اور حج کے لیے. مواقیت مواعید کے وزن پر میقات کی جمع ہے، اور میقات احرام میں تو جگہ کا نام ہے لیکن دیگر عبادات میں نفس توقیت کے معنی میں آتا ہے. میقات حج کے احکام میں مواطن ہے، جگہ ہے. میقات یلملم و میقات جحفا و میقات ذات القرن و میقات ذات العرق. 73-74 میں ایک واقعہ پیش آیا اور پورے ملک میں مرزائیوں کے خلاف تحریک چلی. امام الاثر مولانا انور شاہ کے علوم کے امین استاد محترم حضرت بن نوری کل پاکستان مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے، اور پنجاب میں ایک عظیم جلسہ ہوا لاہور میں. کل پاکستان کے علماء و مجاہدین طلباء جمع تھے اور مقررین کی جیسی عادت ہوتی ہے جوشیلی تقریریں کی. حضرت بن نوری نے بھی ایک نرم سی تقریر کی. تو حضرت کا مقام تو سب مسلمان برابر جانتے تھے، لیکن پنجاب کے بعض مقررین جوشیلوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ختم نبوت کا امیر کمزور پڑ جائے. حضرت سٹیج پر بیٹھے تھے، ہنس رہے تھے، اور حضرت نے کہا کہ مجھے دوبارہ لاؤڈ سپیکر دے دو، پھر دے دو. تو اس وقت جو حضرت نے تقریر کی
اس میں آپ نے فرمایا کہ ہم زیادتی نہیں کریں گے، اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ جہاں تک مضبوطی کا تعلق ہے تو وہ وقت فیصلہ کرے گا۔ اور آپ نے ایک عربی کا شعر بھی پڑھا اور ایک فارسی کا پڑھا، آنا من باشم کے روزے جنگ بینی پشت من، آمنم کا اندر میں آنے خاک و خون بینی سرے، کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ تیر ہماری پشت پر لگے گا، جب بھی ہماری لاش اٹھانے آؤ گے تو سینہ چلنی ہو چکا ہوگا۔ ایک زبردست جوش اور ولولہ پیدا ہوا تو حضرت فرماتے تھے کہ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہیں بڑھو، زیادتی نہیں کرو، اور زیادتی کرنے والے کے ساتھ اللہ مدد نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں کو۔ کسی موقع پر بھی حد سے نہ بڑھے۔ حکومت مجاہدین کو مارنے میں حد سے بڑھ گئی تو جگہ جگہ ذلیل ہو رہی ہے، اور ان کے بعض جنگجو بعض اقدامات غیر شرعی کرتے ہیں تو ان کو بھی دقتیں پیش آ رہی ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن یہاں پر مصدر میمی ہے، نفس توقیت مراد ہے۔ آپ فرما دیجئے یہ اوقات جاننے کے لیے ہیں لوگوں کو اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہاں بر اسم واقعہ ہے، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، میں نے پہلے میں تعویل کی تھی۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، نہیں ہے پوری نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ آؤ گھروں میں پیچھے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ گناہوں سے بچ کے رہے، وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ گھروں میں دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ زمانے جاہلیت میں جب لوگ حج کا احرام باندھ لیتے اور پھر ان کو گھر آنا ہوتا، وہی کے رہنے والے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم دروازے سے اب نہیں آ سکتے، احرام بندہ ہوا ہے، اور پیچھے سے مکان پہ چڑھ کر چور کی طرح دیکھو تو جگہ جگہ احرام سمیت چور مکاناتوں پہ چڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا۔ علماء نے اس سے استدلال دوسرا بھی کیا ہے کہ اپنی عورت سے صحیح راستے سے ملا کرے، ناجائز راستوں سے ملنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب عورت سے ناجائز راستے سے ملنا اپنی بیوی سے گناہ ہے تو فما تقول اذا وقع الرجل على الرجل، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کو اوپر اٹھایا نیچے پٹک دیا، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، پتھروں کی بارش ماری گئی۔ اللہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے نہ بڑھو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں کو۔